وعلى آله وصحبه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ حدیث نمبر 1601 پر پہنچا ہے، اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ پچھلی حدیث کے راوی تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ تشریف لائے، یعنی فاتح مکہ کی حیثیت سے، تو آپ نے کعبۃ اللہ میں داخلے سے انکار فرمایا، اور فرمایا کہ میں اس صورت میں اس میں داخل نہیں ہو سکتا کہ اس میں بت ہوں، لہٰذا ان بتوں کو باہر نکالا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورتوں کو نکالا گیا، یعنی مٹایا گیا۔ ایک روایت میں سرکار نے اپنے دست اقدس سے مٹایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پہ تو تصویر پہ تو بعد میں کلام کر لیں گے، لیکن ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں فال کے تیر دکھائے گئے تھے، جو کفار قریش جس طریقے سے فال نکالتے تھے۔ میں نے آپ کو تفصیل پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ ان تیروں پہ خود لکھ دیا کرتے تھے کہ یہ کام ہوگا نہیں ہوگا، پھر پھینکتے، اور کوئی ایک تیر اٹھاتے، جیسے آنکھیں بند کر کے اس طرح اٹھا لیا، آپ دیکھا اس پہ لکھا کام ہوگا تو وہ کام کر لیتے تھے، اگر لکھا ہو کام نہیں ہوگا اس کام کو نہیں کرتے تھے۔ اس طرح سفر پہ نکلنے کے لیے بھی فال نکالی جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دفاع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو ہلاک کر دے۔ دعائے ضرر گویا کہ زبان سے نکالی، اگرچہ محاورتاً تھی کہ یہ خوب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کبھی تیروں سے قسمت کا حال معلوم نہیں کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ اکابرین کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ کفار قریش کا طریقہ ثابت ہوا، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں بہت سارے بھائیوں بہنوں سے کہ ایک تو یہ میں نے میسیجز کا آپ کو بتایا کہ جو میلز پہ آ جاتے ہیں میسیجز، پھر آپ کے فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ کہیں سے آ گئی یا آپ نے دیکھی کہیں، یا اس طرح واٹس ایپ پہ تو خاص طور پر آتی رہتی ہیں، اللہ کی طرف بات منسوب ہوتی ہے، رسول کی طرف، اکابرین کی طرف، بغیر تحقیق کے ہرگز نہ کریں، ورنہ اور خصوصاً اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں میں شمار ہوں گے، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں، اور جہالت کے ساتھ کریں یا جان بوجھ کر، بہرحال دونوں صورتوں میں گناہ ہے، جان بوجھ کے کرنے میں زیادہ گناہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محفل ہے، مجلس ہے، گھر میں خاندان والے بیٹھے ہوئے ہیں، کزنس بیٹھے ہوئے ہیں، یا اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں، فیکٹریز میں، اداروں میں، اور بحث چل پڑی ہے، اور زیادہ تر افراد وہی ہوتے ہیں کہ جو زیادہ دین کا علم نہیں رکھتے ہیں، اور پھر وہ اس مجلس اور محفل میں اپنی عزت بنانے کے چکر میں بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں کہ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا، حالانکہ وہ خود جانتے ہیں کہ انہیں خود نہیں پتا کہ اللہ نے ایسا فرمایا کہ نہیں فرمایا، لیکن جب یہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا تو سامنے والے ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں، اچھا اگر تمہیں پتا ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ اس طرح وقتی طور پر تو سامنے والوں کو خاموش کروا کر ایک فتح کے احساس سے ہمارا نفس لذت اور عزت کی بلندی حاصل کرتا، محسوس کر کے خوش ہوتا ہے، لیکن کل بروز قیامت اس کا وبال ہوگا، اور خصوصی طور پر اس صورت میں کہ آپ نے جو بات بولی اب وہ کسی اور نے آگے کوڈ کر دی، اس اعتماد کے ساتھ کہ آپ نے تحقیق کی ہوگی، آپ نے پہلے پڑھا ہی ہوگا، تو وہ بھئی اللہ نے ایسا فرمایا، اللہ نے ایسا فرمایا، اور وہ آگے چل رہی ہے بات، اس کی پوسٹ بنا کر یہ عام کر دی گئی، تو آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے مطلب غلط پوسٹ بنا دینا، خود پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا نہیں فرمایا، رسول نے فرمایا نہیں فرمایا، یعنی کئی لوگ مجھے ایسے ملے ہیں کہ آیت کو حدیث بنا کے پیش کر رہے ہیں، سرکار نے فرمایا، اور بعض اوقات حدیث کو قرآن بنا دیا، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے حالانکہ وہ حدیث۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ کم علمی ہوتی ہے اور سامنے والوں کو مطلب کسی بھی طریقے سے روب میں لینا، انہیں مرعوب کرنا، انہیں اپنی ذات سے متاثر کرنا ہی مقصود اصلی ہوتا ہے، خوف خدا سے قلب بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، تو پھر انسان اپنی جہالت میں اسی قسم کے افعال و اقوال کرتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات اپنے لیے ایک راہ فرار کا راستہ بھی رکھتے ہیں۔ میرے غالب گمان ہے میں نے قرآن میں پڑھا ہے ایسا ہے، بھائی یہاں غالب گمان بھی نہیں چلتا، اچھی طرح یاد رکھیں، یوں نہ سوچیں کہ اگر میں بعد میں غلط ثابت ہو تو کہہ دوں گا دیکھا نا میں نے تو کہا تھا غالب گمان ہے، یاد پڑتا ہے بس، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو مجھ سے،
یہ چیز نہیں چلے گی. آپ کو یہ جرأت ہی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ قرآن کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے کوئی بات کہیں، حدیث کے بارے میں کہیں. ہم سے بھی خطا ہو سکتی ہے. دیکھیں بعض اوقات حوالوں میں خطا ہو سکتی ہے کہ مجھے یاد پڑ رہا ہے میں نے مسلم میں حدیث پڑھی ہے یا بخاری میں پڑھی ہے، لیکن حقیقتاً وہ بخاری میں نہیں ہوتی، ترمذی میں ہے. ہم سے مسٹیک ہو سکتی ہے. لیکن ہم ہیں عالم دین. یہ میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں، اور یہ نہیں کہ کوئی ہم اپنے طرف سے یہ بنا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاکم فیصلہ کرے اور درست فیصلہ کرے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر وہ غلط فیصلہ کرے تب بھی اس کے لیے ایک اجر ہے. حاکم سے مراد جو پہلے دور میں مجتہد ہوا کرتے تھے، حکومت بھی ہے اور اجتہاد بھی کر رہے ہیں، تو اگر وہ درست اجتہاد کر لیتے تھے، یعنی قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ موجود نہیں اور وہ کر لیتے ہیں، کوئی اجتہاد کرتے ہیں اور صحیح کر لیتے ہیں، تو ایک تو اجتہاد کا ثواب اور دوسرا درستگی تک پہنچنے کا ثواب. اور اگر غلط بھی کر لیا تو ان کو مکلف بنایا گیا تھا کہ آپ غور و تفکر کریں. اب اگر نتیجہ غلط آیا تو ان کو اجتہاد کا ثواب ملے گا، اور نتیجے کی غلطی کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، کیونکہ بتقاضۂ بشریت ایسا ممکن تھا. اس کے باوجود جب اللہ نے ان کو مکلف بنایا تو وہ اس میں قابل گریفت نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم مفتیان کرام ہوتے ہیں اور علماء نظام ہیں کہ سوچ سمجھ کر اچھی طرح ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں. غلطی ہو جائے تب بھی ہماری گرفت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی میں رعایت رکھی ہوتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا. ہم فرشتے نہیں ہیں 100% یقینی طور پہ تو اللہ اس کے رسول ہی کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. تو اس لیے پھر وہ یقینی طور پر ہمیں مکلف بھی نہیں بنایا گیا. ہم کر سکتے ہیں غالب گمان، یہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے، ہمارا بھی اپنا کوئی کمال نہیں ہے. عوام کو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. یہ صرف میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ اگر کوئی عالم دین یوں کہتا ہے تو آپ عوام الناس کا حال یہ ہوتا ہے فوراً اپنے آپ کو علماء کے ساتھ کھڑا کر لیں گے، پھر جو عوام کے احکام ہوں گے وہ علماء پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا علماء کی گرفت کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کی نہ علم رسائی وہاں تک ہے، نہ آپ نے اصول دین کے پڑھے ہیں، نہ آپ نے حدیث پڑھی ہے، نہ اصول حدیث، نہ فقہ پڑھا، نہ اصول فقہ، نہ تفسیر پڑھی، نہ اصول تفسیر. آپ کی سوچ اور فکر کیسے ایک عالم کے برابر ہو سکتی ہے؟ بہت سارے میں نے اس طرح اگنور کر چکا ہوں، وہ بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں، تو جو اگنورنس جہاں پر میں نے کی ہے اس میں یہ فل ان دی بلینکس میں سب بھر لیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی عالم دین کی گرفت کریں. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں ہمیشہ ضمن بات آ گئی ہے تو بس میں بیچ میں شامل کر رہا ہوں. میں نے باہر کے ملکوں میں رہنے والوں میں خاص طور پر اس چیز کو دیکھا ہے کہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں، ہر ایک کے اندر نہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، لیکن جن کے اندر دیکھا ہے ان کی میں بات ذکر کر رہا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید باہر کا ویزا حاصل کر لینا یہ ہماری جو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں رہ گئے ان سے زیادہ عقل مند ہونے کی دلیل اور علامت ہے. اور جب ہم صاحب عقل زیادہ ہیں تو اب ہم علماء کی گرفت بھی کر سکتے ہیں. ہمارے لیے بالکل شرعاً صحیح ہے، کیونکہ فریڈم آف اسپیچ بہت زیادہ ہے باہر کے ملکوں میں، تو وہ بیچارے وہ زیادہ جرأت کرتے ہیں اس کے اندر. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے وہ اکثر یہ بحث کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جرأت بھی کریں گے. اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، وضاحت کرنے میں بھی بہت وقت لگتا ہے، تو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں. اور زیادہ کوئی بحث کرتا ہے تو میں تو نمبر ہی بلاک کر دیتا ہوں کہ بیچارے کا ایمان ہی ضائع ہوگا، خراب ہوگا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، برا بھلا کہہ دیا، آپ کا دل ٹھنڈا ہوا، اب آپ کہیں اور سے ہی معلوم کر لیں، بہت بہتر ہے، کیونکہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے ان بحثوں کے. تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ کیا جائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے اکابرین کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ کریں. دوسری چیز، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین ہلاک ہو جائیں. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی قسمت کا حال تیروں سے معلوم نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دفاع کیا، ان کی عزت کا دفاع کیا، ان سے الزام کو دور کیا. تو یہ بھی بس یاد رکھیں کہ ایک سنت مبارکہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے اکابرین پہ جھوٹا الزام لگائے، ہمارے اکابرین کے طرف غلط بات کو منسوب کرے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی عزت و ناموس کا دفاع کریں. یہ نہیں کہ یار اگر کسی نے مثلا کسی بزرگ کے بارے میں کوئی غلط بات لکھ دی ہے، غلط بات بول دی ہے، ہم کہے چھوڑے یار یہ جانے وہ جانے. نو، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. آج آپ کسی اللہ کے نیک بندے، چاہے وہ نبی ہوں، صحابی ہوں، کوئی عالم ہوں، مفتی ہوں، اللہ کے ولی ہوں، ان کا دفاع کریں گے، اللہ تعالیٰ کل آپ کی
عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے کسی کو مقرر کرے گا۔ تو ایسے بہت سارے دانشور آپ کو نظر آئیں گے جو کہلاتے دانشور ہیں، اور وہ میڈیا پر ٹی وی پر بیٹھ کر اکابرین کے خلاف بولتے نظر آئیں گے، فقہ نے کیا کیا، یہ فلاں فلاں فلاں، ایسے ایسے الزام کہ جو بعد کے لوگ ہیں، جو نئی نسلیں ہیں، وہ ان سے بدظن ہو جائیں۔ غلط طریقہ کار ہے۔ ہمیں دفاع ضرور کرنا ہے لیکن انداز بہت ہی اچھا اور شستہ رکھنا ہے، وہی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے۔ کفار نے اللہ تعالیٰ پہ الزام لگایا، قرآن پاک کے خلاف بولے، لیکن کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات اور آپ کی ذاتیات پر حملے کیے ہیں، لیکن جواب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شائستگی کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بالکل دفاع کرنا بہت ضروری ہے اپنے اکابرین کا، جیسے کہ ہمارے نبی کریم نے کیا۔ ایک اس میں دیکھیں نفی، پھر یہ مزید نفی معلوم ہوئی اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان دو نفوس قدسیہ نے کبھی تیروں سے قسمت کا حال معلوم نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قسمت کا حال معلوم کرنا یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ اس میں چاہے ہاتھ دکھانا ہو، چاہے ستاروں کی چال سے بتانا ہو، چاہے تاش کے پتوں سے بتانا ہو، یہ سب ہمارے مذہب اسلام میں سختی کے ساتھ منع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مابین جو بھی اس طرح قسمت کے حال معلوم کرنے کے طریقے تھے، سرکار نے سب کو منع فرما دیا۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، سب کی مذمت فرمائی، سب کو منع کر دیا۔ لیکن آج ہمارے ہاں باقاعدہ ایسے لوگوں کو بہت عزت ملتی ہے، پذیرائی ملتی ہے، اور ان کی رائے 4 تکے صحیح لگتے ہیں تو 8 تکے غلط بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا حال پھر یہ ہے۔ ہمارے نبی کریم نے منع فرمایا، میں اس لیے آپ کی خدمت خالی گزارش کر رہا ہوں، اور یہ موضوع آ گیا تو میں نے ذکر کر دیا کہ یاد رکھیں کہ نجومی کے پاس جانا تو ویسے ہی حرام ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ جائیں کہ جو بتائے گا 100% صحیح ہوگا تو اس کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ چلو معلوم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے دیکھیں کیا بتاتا ہے، پھر بھی جانا گناہ کبیرہ لکھا ہے ان کے پاس۔ اور اگر اس لیے کہ میں ان کو الٹی سیدھی بات بولوں گا، یعنی کوئی بھی غلط بات اس کا بتائیں گے تو مذاق اڑاؤں گا، جیسے کسی مردے کا بتانا کہ بھی اس کا بتائیں اس کی شادی کب ہوگی، اور انہوں نے ذائچہ نکال کے بتایا جی اس کی شادی 6 مہینے میں ہوگی، تو آپ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تم مرا ہوا ہے، اس کی کہاں شادی ہوگی، میں تو اسی لیے تم سے پوچھا تھا تاکہ آپ جو ہیں وہ میں آپ کو شرمندہ کر سکوں۔ تو اس کو بھی علماء نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ ایسا نہ کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بتا دے، ہو سکتا ہے اس کا تکا صحیح لگ جائے، تو پھر آپ کا ایمان ڈاواڈول ہو جائے گا کہ یار میں تو ایسے سوچا تھا اس کو آزماؤں گے تو بالکل ٹھیک بتا رہا ہے، تو گئے آپ کام سے۔ اس لیے جانا ہی منع ہوتا ہے، اور اس طرح قسمت کا حال معلوم کرنا یاد رکھیے یہ گناہ ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا فرض منصبی ہے تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار سب غلط ہیں، اس طریقے سے نہیں۔ ہاں جو ایک ہوتا ہے علم العاداد، یہ نبیوں سے ثابت ہے، جس کو علم جفر بھی کہتے ہیں، اعداد کے ذریعے معلوم کرنا۔ اس میں بھی یاد رکھیں کہ جو بھی کرے گا وہ یہی کہے گا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ 100% ایسا ہے، ضنی طور پہ بتا رہا ہوں بس کہ شاید ایسا، لیکن یہ ہے صحیح۔ یہ اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ آپ کو بہت سے ٹی وی پہ بیٹھ کر اعداد کے ذریعے چیزیں بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اعداد کے ذریعے علم العاداد یہ صحیح ہے، اکابرین سے ثابت نہ ہوتا اور اجازت شدہ نہ ہوتا تو اس کو پھر اپنی عقل اور دانش سے میں اس کو بھی منع کرتا، لیکن ہم اپنی عقل سے کسی چیز کو جائز یا ناجائز نہیں کہتے ہیں، ثبوت کی بیس پر کہتے ہیں۔ تو چنانچہ علم العاداد کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کی چال سے کوئی چیز معلوم کرنا، ہتھیلی پامس جو ہوتے ہیں یہ لکیروں کے ذریعے، تاش کی گڈیوں کے ذریعے، اور دیگر ذرائع بہت سارے نکال لیے ہیں لوگوں نے، ان سب کو سرکار نے منع فرمایا ان طریقوں کو، تو اس وجہ سے یہ فال وغیرہ نکالنا منع ہے۔ ضمن استخارے پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کلام کر چکا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی تعلیم دی ہے، اس کا انکار نہیں کہ استخارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کی تعلیم ثابت ہے، اور صحابہ کرام نے استخارے کیے ہیں۔ لیکن فی زمانہ اگر کوئی مجھ سے آج کل مشورہ کرتا ہے کہ ہم استخارہ کریں یا نہ کریں تو میں عموماً منع کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب استخارہ کرتے تھے تو ان کو جو خواب نظر آتے تھے وہ سچے خواب تھے، شیطانی ایرر سے پاک و صاف، تو ان کے خواب من جانب اللہ ہی ہوتے تھے، تو اشارہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بات تقریباً کنفرم ہوتی تھی۔ تقریباً کہہ رہا ہوں 100% نہیں، کیونکہ صحابہ کا خواب بھی کوئی شرع حجت نہیں، نبیوں کا خواب شرع حجت ہوتا ہے،
اس لیے لیکن یہ محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے، خطاؤں سے، شیطانی ایرر سے. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جو کوئی خواب دیکھے مجھے بتائے. تو فجر کی نماز کے بعد عموماً سرکار اسی طرح کلام فرماتے، صحابہ خواب بتاتے، سرکار ان کی تعبیر بیان کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اکثر خواب سچے ہوتے تھے، اگرچہ بعض خواب کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ خواب صحیح نہیں ہے. لیکن ہمارے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطانی ایرر سے آزاد نہیں ہوتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتہ چلتا جو اشارہ ملا ہے واقعی وہ اللہ کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا طبعی تقاضوں کا نتیجہ ہے. اس میں خرابی اور ایرر ہو سکتا ہے. اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی